بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشینوں کے لیے دین نازل نہیں ہوا ہے، قلوب کے لیے نہیں۔ وہی قلوب، وہی جو قلب پر نازل ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ قلوب سے قلوب کو کر رہا ہے۔ اس لیے سے قرآن ہے وہ سینوں سے سینوں کر رہا ہے۔ کھانوں کی وجہ سے قرآن شریف میں ہے، بتائیے کھانوں سے قرآن شریف زندہ کس سے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ بنیاد ہے۔ اسے اگر یہی بات ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے کوئی مشین تو پورے عالم میں پھیلا دے۔ اور افضل بھی ہے کہ کسی چیز کی اشاعت مقدم نہیں ہے، اجرا مقدم ہے۔ آپ تجوید پڑھائیں گے بچوں کو تو قرأت کی اشاعت، کیا قرأت کی اشاعت اصل ہے یا اس کا اجرا اصل ہے؟ کیا ہے اس کا اجرا اصل؟ ہم طلبہ سے اجرا کرواتے ہیں، اس میں کوئی اتنا کہتا جائے گا، اس کو اجرا کہتے ہیں۔ اور اجرا کا معنی یہی ہے کہ زندگیوں میں عمل جاری ہو جائے۔ جب عمل جاری ہو جائے گا تو علم محفوظ ہو جائے گا۔ جیسا آپ کو اس مسجد کی راستے کی خبر ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رات کو دن کو میں جانتا ہو رہا تھا۔ یہی بات ہے، ورنہ تو رسم ہے۔ دوسرے نمبر میں ہے کہ اس کی کتابت کی جائے۔ دوسرے نمبر میں صحابہ کے زمانے میں کتابت نہیں تھی، تعامل تھا۔ کیا تھا؟ تعامل، یعنی چیز عمل میں رہتی تھی تو اس کی کتابت کی زیادہ ضرورت نہیں رہتی۔ تعامل میں جیسے ہمارے گھروں میں کھانا پکتا ہے تو بچیاں کھانا پکانا سیکھ لیتی ہیں، ہر ایک گھر میں کھانے پکانے کا تعامل ہے، وہ بچیاں کھانا سیکھ لیتی ہیں، اس کی کوئی کتاب نہیں ہوتی۔ وہ کتاب سے کھانا پکانے تو یہ بنانے طریقہ مرغ مسلم مرغے کتاب سے بھی ہوئی ہے، تو کوئی کتاب پڑھ کے مرغ مسلم تو بنا ہے، جانتے کیا تو مرغ مسلم کیسے بنتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو سینوں کے لیے اتارا۔ ایمان ہے، اخلاص ہے، علم ہے، اس کا تعلق قلوب سے۔ نفاق ہے، شرک ہے، جہالت ہے، یہ بھی قلوب سے۔ یہی بات یہ نفاق کہاں ہے اور اخلاص کہاں ہے، وہ بھی قلوب۔ اس لیے دل کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ یہ سمجھ جاتا ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے، یہ بگڑ جاتا ہے تو آدمی بگڑ جاتا ہے، کیوں کئی 50,000 عمل آ رہے ہیں۔ یقین دلوں میں پیدا ہوتا ہے، خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے، محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔
ہمدردی دلوں میں پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، وہی اس کا مرکز ہے. وہی اس کا مرکز ہے. آپ کو ہمدردی کسی لوگ دل سے ہو، کوئی معتبر ہے. زبانی ہمدردی معتبر نہیں ہے. ایسی باتیں خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں اور کے حوالے سے کچھ. تو جس کو ہمدردی ہوگی وہ مدد کرنے میں بے چین ہو جائے گا. ہمدردی ہے یہ. اللہ تعالیٰ بندہ کی کوششوں کو قبول فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان ایک علم. یہ دو چیزیں بڑی ہیں. اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے یہی پہنچائی، کسی کو زندہ کرایا. انہوں نے ایمان سکھایا. ایمان کے بعد پھر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہو تو ایمان کی کیا تقاضے ہیں، اور اللہ کے تعلق کے حدود قیود کیا ہیں کہ جیسے وہ راضی ہو جائے، وہ ناراض ہو جائے. حیثیت کے حدود قیود ہوتے ہیں. تو اللہ کے تعلق کے حدود قیود کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اطاعت چاہتے ہیں، اطاعت مطلوب ہے ایمان کی وجہ سے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی کوئی رسول آیا تو اس کے آنے اور آمد کی یہی بات، یہی تباہ کہ وہ اللہ کے بتانے سے لوگوں میں اطاعت قائم کرا. تو ایمان کا جو اصلی تقاضا ہے وہ اطاعت ہے. اللہ کو اللہ ماننے کا مانا یہ اور اس کو اپنی حاجت میں حاجت روا سمجھے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ سمجھے. بس باقی سب مخلوق ہے، اکیلا وہ خالق. باقی سب مخلوق، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. اس نے ہم کو یہ دین دیا کہ ایمان لاؤ. تو ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ تو وہ ایمان کے تقاضے سمجھانے کے لیے تقاضے منفی بھی ہوتے ہیں، مثبت بھی ہوتے ہیں. دونوں قسم کے تقاضے. اللہ تعالیٰ کے اوامر جو ہیں وہ امتثالی بھی ہوتے ہیں، امتناعی بھی ہوتے ہیں، کرنے کے بچنے کی. ایمان وہ ایمان کے کیا تقاضے ہیں اور کس طرح کا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ کیسا ایمان چاہتے ہیں، اس کے حدود قیود. اس کے لیے علم کی حاجت تھی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ مان کر کے اپنی مرضی سے عبادت کر لے. جاہلیت میں لوگ خانہ کعبہ میں ننگا طواف کرتے تھے. جی ہاں، عبادت کر رہے ہیں. ہاں، عبادت بھی جیسے کرتے تھے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے. اللہ کے طواف ایک ایسی چیز ہے کہ جو پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے، باقی سب عبادتیں ہر جگہ ہو جائیں گی. نہیں بات. تو وہ ایک ہی چیز اس کو یہ بگاڑ کر رکھ دیا کہ تمام ننگا ہو، عورتیں مرد، تو وہ عبادت نہیں رہی.
ایسی اگر عبادت اپنے ذہن سے کی جائے، اپنے ماحول کی وجہ سے کی جائے تو یہ صحیح نہیں۔ ایمان کی وجہ سے اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت والی زندگی کے حدود قیود ہے، وہ اس علم میں اتارا گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترا ہے اور نبیوں پر جو علوم اترے ہیں وہ اسی کے لیے کہ لوگ حدود کے اور حقوق کے پابند ہو جائیں۔ آخر رہا دنیا کی تعمیر تو وہ کریں گے، ان کی حاجتیں ان کو سکھا دے گی، ان کی حاجتیں انہیں سکھا دے گی، پھر ان کی خواہشیں ان میں ترقی کرا دے گی، وہ لائن نہ لگے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کی بنیاد ہے اللہ کے حقوق، اللہ کے حدود، ان حقوق کی پابندی کرنے والے اور حدود توڑنے والے، ان کی کیا سزا ہے، ان کی کیا جزا ہے، اس کا بتانا ضروری ہے۔ حدود کی پابندی کرنے والوں کے لیے کیا ہے، حدود توڑنے والوں کے لیے کیا ہے، یہ چیزیں عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، ایمان مل گئے، ایمان مل گئے، جنت کے حالات، جہنم کے حالات، آخرت کے حالات، قبر، قیامت، حشر اور برزخ کے ساتھ۔ یہ ان زندگیوں کے نتائج ہیں جو حدود پورے ہوئے ہیں، حقوق پورے ہوئے ہیں یا حدود توڑے ہیں، ان کے نتائج ہیں، اس کو بتایا، کیونکہ یہ بھی عقل سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے اس کی خبریں دی ہے۔ تو اللہ کے علم میں یہ دو چیزیں ہیں، اخبار ہیں، اوامر ہیں۔ ایک اخبار قصص اور عبر کے لیے ہوتے ہیں کہ ماننے والوں کے ساتھ یہ ہوا، نہ ماننے والوں کے ساتھ یہ ہوا، ماضی میں عبرت حاصل کرو، طاقت جو جاؤ لے افسا، کوئی عبرت کے لیے، ورنہ اصل علم اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حقوق اپنی ذات کے لیے اور دنیا میں کیا کیا حقوق ہیں اور اس کی کیا حد ہے، وہ بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے۔ ہر زمانے کے رسول اس زمانے کے لوگوں کی استعداد کے مطابق تعلیم دیتے تھے۔ جب آخری زمانہ آیا تو امت کی استعداد کامل ہو گئی، امت کی استعداد کامل ہو گئی، تو ان کے لیے کامل دین آ گیا۔ جیسے آدمی کا قد تھوڑا ہو جاتا ہے تو پھر کپڑا گھٹنا بڑھنے کا سوال نہیں، کوئی دین لباس کی طرح سے، دین لباس کی طرح سے، جب اب یہ قد بڑھے گا نہیں تو بس یہ کافی، یہ مثال کامل ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دین دیا ہے، دین میں یہی دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک علم ہے۔ ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، علم نہیں ہے تو جہالت ہے، وہی تھی پہلے کفر اور جہالت۔ جی ہاں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اور جس میں نبی بھیجے جاتے ہیں، وہی ایسے دور میں آتے ہیں کہ کفر اور جہالت یہ غالب ہے۔ وہ اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنا علم کے ذریعے سے اس میں سے لوگوں کو نکالتے ہیں، جہالت میں سے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نکالتے ہیں، یہی مقصد ہے۔ علم جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ کسی نے اتارا،
انسان ہے اس کے تعلقات اللہ سے بھی ہیں اور مخلوق سے بھی. مہمانوں میں آپس میں کوئی تعلقات نہیں ہوتے. جہاں بچے میں شعور آ گیا تو نہیں جانتا کہ ماں کون باپ کو. پرندوں میں پر آ گئے تو اڑ جائیں گے وہ. کون ماں کون باپ کون خاندان کون کچھ نہیں. ان میں یہ رشتہ ہی نہیں ہے تعلقات کا. اس کے علاوہ انسانوں میں کہ ان کے پاس تو بہت تعلقات ہیں. بہت تعلقات اور ہر تعلق کے تقاضے ہوتے ہیں. ہر تعلق کے تقاضے. بیوی سے تعلق ہے تو بیوی کا تقاضا ہوگا. بچوں سے تعلق ہے تو بچوں کا تقاضا ہوگا. دکان سے تعلق ہے تو دکان کے تقاضے ہوں گے. اس میں آدمی استعمال ہوگا. ایسے ہی کہ اللہ رسول سے اللہ سے تعلق ہے اور آخرت سے بھی تعلق ہے کیونکہ آخرت جو ہے وہ دارالقرار ہے. آخرت دارالقرار وہاں آدمی جا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو اس کی آخرت کیسی بنے؟ اس کی آخرت کیسی بنے یہ بھی ایک تقاضا ہے. کیونکہ اگر آخرت بگڑ گئی پھر وہ سنورتی نہیں ہے. تو بن گئی تو بگڑتی نہیں ہے. آخرت کی یہ کیفیت ہے. بن گئی بن گئی. کیونکہ آخرت بطور بدلہ کے ملتی ہے اور بطور بقا کے ملتی ہے ابد کے طور پر. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. حدیث میں ہے کہ میں یہ بات قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ کی. تیسری جگہ نہیں. تیسری جگہ نہیں یا جنت یا دوزخ. وہ جو بنی وہ ہمیشہ ہمیشہ ملے. ابدیت اس کو دی جاتی ہے اور بطور بدلہ کے دی جاتی ہے. آخرت بطور بدلہ کے ملتی ہے. چاہے بگڑی ملے چاہے بنی ہوئی ملے. جس نے اپنا اعمال بگاڑے ان کو آخرت ملے گی بدلے کے طور پر. وہ بگڑی ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد. تو یہ بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو نازل کیا ہے. سب سے پہلے اپنے حق ادا کرانے کے لیے کہ اللہ کا کیا حق ہے. پہلا حق اللہ کا. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. تذکرہ مسلمہ میں ہے نہیں یہ. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. اللہ اول ہے. اللہ کا کیا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ معلومات بتائیں کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیے جائے. ہر قسم کا شرک کا اعلان کیا گیا. ایک اللہ ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ کا حق ہے. عبادت کے لیے جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا. انہیں پر حساب کتاب بھی ہوگا. انہیں پر جنت جہنم بھی ہوگا. یہ بتایا گیا. یہ بنیادیں ہیں کہ عبادت کے لیے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ان کو عبادت والی زندگی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ شروع کروایا.
آدم علیہ السلام کے بعد جب کوئی بات پیدا ہو جاتی تھی تو نبی آتا تھا، یہاں تک کہ آخری زمانہ آ گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری زمانے کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا گیا ہے، اور آپ کو علم دیا گیا۔ جو علم آپ کو دیا گیا ہے وہ ہر اعتبار سے کامل ہے، اور ہم کو کہیں سے کوئی علم لینے کی ضرورت نہیں، نہ یہ ہمارا علم منسوخ ہوگا، قطعی ہے، یہ قطعی ہے، اس میں نسخ نہیں ہونے کا، ایسے ہی رہے گا، اور اس علم کے اللہ حفاظت بھی کرے گا، کیونکہ بندوں سے عبادت کا تقاضا ہے، تو اگر ان کو علم نہ ہو تو عبادت کیسے کریں گے؟ اس لیے علم کو اتارا ہے، اور اس علم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے کی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں صراحتاً ہے کہ ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، تو قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو ہمارے لیے وہ اتارا ہے اور اس کی حفاظت اپنے ذمے کی، یہ محفوظ رہے گا اسی طرح سے۔ جب جب لوگ اس کی طلب میں آئیں گے اللہ ان کو دے گا، یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کی طلب نہ کریں، لیکن جب اس کے طالبین تیار ہو جائیں گے، اس کو حاصل کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، تو اللہ ان کو ہر زمانے میں علم دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ایک شاگرد تھا، وہ ان کی خدمت میں رہتا تھا، ان سے علمی استفادے کے لیے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا اور آثار موت نظر آئے تو وہ رونے لگا تعلق کی وجہ سے۔ فرمایا کیا بات؟ میں آپ پر آثار موت دیکھ رہا ہوں، تو آپ کی موت کی وجہ سے جو سلسلہ تھا میرا آپ کا علم کا وہ منقطع ہو جائے گا، مجھے اس کا بھی صدمہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، علم منقطع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ علم کی حفاظت کرے گا۔ جس زمانے میں لوگ اس کی طلب کرتے اللہ پیدا کریں گے اسے، اور لوگوں کو یہ علم دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری بھول جائیں تو اپنی زندگی جہالت میں گزاریں، وہ الگ ہے، ورنہ انہوں نے کہا کہ یہ علم زندہ رہے گا، اور جب جب لوگ اس کے طرف میں آئیں گے اللہ دیں گے۔ اور مثال میں کیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس شرک کے ماحول میں توحید کا علم دیا، ستاروں کو بھی پہنچتے تھے ان کے زمانے میں، اور بتوں کو بھی پہنچتے تھے، اوپر سے نیچے تک شرک۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا علم دیا، وَقَذَا اور آیت پڑھی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اس زمانے میں دیا، ایسے ہی آئندہ بھی دیں گے، علم چاہنے والوں کو ایسا علم دیں گے تو اللہ نے زندہ رکھا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر علوم نازل ہوئے ہیں، ایمانیات کے، عبادت کے، معاشرت کے، معاملات کے، عقوبات کے، اخلاق کے، ہر لائن کے، ہر لائن کے، جس میں انسانوں کی نجات ہے، وہ کچھ لائن کے تمام علوم آپ کو دیے، اور جتنے شعبے زندگی کے ہیں ان شعبوں کے تعلق سے بھی علم دیا گیا۔ تجارت، یہ کیا علم ہے؟ تجارت کیسی کی جائے گی؟ صحیح تجارت کرنے والے کو کیا ملے گا، غلط تجارت کرنے والے پر کیا آئے گا، اس کے علوم آپ کو دیے گئے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے فضائل۔
یعنی اس شعبے میں حکموں کے مطابق آدمی نے کام کیا ہے تو اسے کیا ملے گا، اور پھر اس شعبے کے کرنے کا طریقہ صحیح کیا ہے وہ بھی ہے. جیسے نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، حج کے فضائل، حج کے مسائل، یہ تو عبادت کا شعبہ ہے. معاملات کا شعبہ تجارت ہے تو تجارت کے فضائل بھی ہیں، تجارت کے مسائل بھی ہیں. ضروریات زندگی میں سے ہے تجارت کا شعبہ. تو ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، نکاح کے فضائل، نکاح کے مسائل، نکاح کے فضائل، نکاح کے مسائل نہیں ہیں، سارا نکاح صحیح ہو. یہ علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئے اور آپ نے اس علوم کی ترویج کی. لوگوں کو پہنچایا. آپ کے پہنچانے کا کیا طریقہ؟ تو پہنچانے کا طریقہ موجودہ زمانے کی مروجہ چیز میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی. ہاں کوئی پریش تھا آپ کے پاس ساتھ ساتھ کر رہے لوگوں کو نہیں تھا. بلکہ لکھنے والے ہی نہیں تھے. لکھائی پڑھائی مکے میں نہیں تھی. پہلے سے ڈاکٹر حفیظ اللہ حیدرآباد کے تھے. وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھے، انیل فاضل تھے ڈاکٹری. تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ مکے میں کل 17 آدمی لکھنا جانتے تھے شہر میں، اور وہ لکھنا کے خاص اشارے ہوتے تھے. آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط، اس کے نقشے جو آپ نے حکام اور بادشاہوں کے بعد بھیجے ہیں، اس کے نقشے دیکھیں وہ تحریر کیسی ہے، کچھ اشارے ہیں. تو ایسے لکھنے کا طریقہ تھا. تو مروجہ طریقوں میں سے یہ طریقے نہیں، یہ بات نہیں ہوئی، اس سے فائدہ اٹھایا گیا اور اٹھا رہے لوگ آج تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس چیز پر زیادہ زور تھا کہ جو علم نازل ہوتا تھا اس پر عمل ہو جاتا، اسے تعامل کہتے ہیں، آپس کا تعامل. آپس کے تعامل کی وجہ سے وہ چیزیں یاد میں رہ گئی. جیسے آج مثال میں یہ مکروہ چیز، یہ موبائل، سب کو یاد ہے اس کا چلانا، سب ایک طرف سے. کوئی ادارہ نہیں ہوا ان کو سکھانے کے لیے کہ بھائی موبائل سے ادارہ ہے، کوئی ادارہ نہیں. یہ تعامل سے سیکھا، اس کو تعامل کہتے ہیں. کیسے فائدہ اٹھانا، کیا کرنا. ایسے ہی زیادہ زور تعامل پر تھا. جو چیز دوسری پر عمل کرو، جو چیز پر عمل کرو، دوسری پر عمل کرو، اور عمل کرتے ہوئے دوسروں کو سکھاؤ. ذمہ داری جانی تھی. وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہداف کو دوزخ سے بچاؤ. اس کی تفسیر حضرت علی یہی کرتے ہیں کہ دوزخ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ. اپنے آپ کو بھی دین سکھاؤ، اپنے اہداف کو بھی دین سکھاؤ. تو عمل بھی ہوتا تھا، سیکھنا سکھانا بھی ہوتا تھا. جو آدمی اسلام لاتا تھا اس کے بارے میں حکم ہوتا تھا کہ علموا اخاکم القرآن،
کہ وہ تمہارا بھائی ہو گیا، اس کو قرآن سکھاؤ، اس کو نماز سکھاؤ. نماز پہلے فضل ہوتی ہے نماز کے ساتھ ساتھ. تو جو بھی چیز آپ پر نازل ہوگی اس کے ساتھ ایمان لاؤ. کیا آپ نے اس کی دعوت دی؟ میرے پاس یہ چیز آئی ہے، اسے تم لوگ قبول کرو. توحید کا علم آیا تو توحید کے علم کی دعوت کی. آپ کو توحید کا علم دیا گیا جو بنیاد ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو آپ نے لا الہ الا اللہ کے لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک کلیہ بن گئی کہ جو علوم آپ پر اترے ہیں اس کے آپ نے لوگوں کو دعوت دی، کیونکہ وہ سب کے لیے اترا ہے. جو علم آپ پر اترا ہے وہ کس کے لیے اترا؟ کہ وہ بارش کے پانی کی طرح سب کے لیے آیا. آپ نے اس کو بارش کے پانی سے مثال دی کہ مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث. جو علم و ہدایت پروردگار نے میرے اوپر اتارا ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح سے. تو بارش کے پانی سے تشریح دینے میں ایک تو یہ ہے کہ بارش کے پانی پر زمین والوں کی حیات موقوف ہے. اگر آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے زمین والے زندہ نہیں رہیں گے. یہ پکی بات ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پانی سے ہم نے سب کو حیات دی ہے، چاہے حیوان ہو، انسان ہو، نباتات ہو، کوئی ہو، ان کا وجود پانی کی وجہ سے. ایسے ہی فرمایا کہ انسانوں کی زندگی کے لیے جس طرح پانی ضروری ہے اس طرح یہ علم و ہدایت ان کی زندگی کے کامیاب ہونے کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسا پانی. تو سب سے بڑی حاجت پانی زندگی ہر جگہ ہوتا ہے. اس کو عام سے پانی کو ہم کہہ رہے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا. ایسے علم و ہدایت کہ وہ پانی کی طرح سے جو سب کے لیے آیا، ہر انسان کے لیے، پہلے انسان سے لے کر آخر انسان. اس لیے اپنے علوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے جوڑا تھا، تو اس کی دعوت دیتے تھے. دعوت کی وجہ سے لوگ اس علم کو لیتے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت دینے کا طریقہ خاص طریقہ. ایک ایسی چیز کی دعوت، ایک تو اپنی چیز کی دعوت دینے کے لیے اس کا نفع بتایا جائے اور اس کا نفع دیا جائے. وقت کے ساتھ ہوتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کہ وہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا خاص طریقہ تھا، خاص اسلوب تھا. کیونکہ حکم یہ تھا کہ دعوت کو احسن طریقے سے دیا جائے. وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاوے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کوئی خاص حسن ہے. خاص حسن کیا محاسن ہے وہ جو داعی کے اندر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی دعوت قبول کرتے ہیں. تو داعی کی دعوت کے حسن میں سے یہ حسن یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی نیت میں اخلاص ہے. حسن نیت یہ پہلی خوبی ہے کہ وہ دعوت کسی غرض کے لیے نہیں دیتا. وہ صرف دو وجہ سے دعوت دیتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ. دوسری وجہ ہمدردی ہے
ہمارا دین جو ہے وہ ہمدردی پر ہے. دین النصیحہ مشہور حدیث ہے. ہمارا دین افراد پر نہیں ہے کہ دین لے کر کسی سے کچھ رہنا ہے. یہ نہیں, یہ ہمدردی پر ہے, اخلاص اور ہمدردی پر ہے. یہ حسن تھا ان کی دعوت کے اندر, حسن نیت, پھر حسن عمل. دعوت کے ذریعے جن اعمال کو سکھایا جاتا تھا وہ اعمال حسن والے تھے. مثلا نماز کی حسن عمل, حسن اخلاق, حسن اخلاق, حسن اسلوب. دعوت میں جو اسلوب اختیار کیا جاتا تھا تو وہ کیسا ہوتا تھا؟ حسن اسلوب. اس لیے جب آپ دیکھتے تھے لوگوں کو تو فرماتے تھے بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا. لوگوں کو بشارتیں سناؤ, خدا تمہیں یہ دینے والے ہیں, خدا کی طرف سے یہ ملنے والا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی لوگوں نے 40 سال سے دیکھی ہے, تو آپ کی باتوں میں کوئی تردد نہیں کرتا تھا. سچائی اور امانت داری. کہ لوگوں کو بشارتیں سناؤ کہ خدا تمہیں یہ دینے والے ہیں, یہ دینے والے ہیں, یہ دینے والے ہیں. تو بشارتوں کے ذریعے سے اپنی دعوت میں لوگوں میں طلب پیدا کرائے. یہی طریقہ ہے, یہی طریقہ ہے کہ اللہ کیا دینے والے ہیں. اللہ کی بات قبول کرو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا. دوسرا ان میں طلب پیدا کرنے کا ذریعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے, اونچے. تمام پیغمبر اخلاق کے ساتھ بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام رسولوں میں سب سے افضل رسول ہے, تو آپ کے اخلاق کی معیار سب سے اونچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں اپنے اخلاق کو استعمال کیا. جہالت کے جواب میں جہالت نہیں, ظلم کے جواب میں ظلم نہیں, انکار کے جواب میں ہماری طرف سے کوئی اثر نہیں, بلکہ نبیوں کو سب سے زیادہ تاکیدی حکم جو ملا ہے وہ صبر کرنے کا ملا ہے. آپ غور کریں گے سب سے زیادہ جس کام کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. انہوں نے بڑے بڑے صبر کیے. نوح علیہ السلام نے کتنے سال صبر کیے؟ جی ہاں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اولو العزم پیغمبروں نے جو صبر کیے یہ صبر آپ بھی کرو. یہ طریقہ تھا آپ کی دعوت کے بجائے ان سے کوئی اور دوسرا کام صبر کرو, تمہیں صبر کرو, میں صبر کروں گا. یہ طریقے ہوتے تھے اخلاق کے ساتھ, صبر کے ساتھ, اچھے اسلوب کے ساتھ, اچھے اسلوب سے اپنی بات پیش کرو. پچھلے ساتھیوں سے باتیں کہ لوگوں کو نفرت نہیں دلانا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس مرتبہ نماز پڑھائی اور لمبی نماز پڑھائی عشاء کی, تو یہ بقرہ پڑھی. ایک انصاری ناراض ہو گئے حدیثوں میں, کیونکہ وہ اپنے باغ میں سے محنت کر کے آئے تھے تو میں نماز پڑھ کے تو جاؤں, اب جو بقرہ چھوڑ گئے تو وہ نماز میں سے نکل جائے اور اپنی نماز پڑھی. تو ان سے لوگوں نے کہا تو منافق ہو گیا. میں منافق نہیں ہوں, میں مخلص ہوں. مگر میں یہ بات حضور کے سامنے کہوں گا. حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم محنت کر رہے ہیں. وہ بھی انسانی تھے, یہ بھی انسانی تھے.
اور یہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے فجر میں اور وہ عشاء میں، وہ بہت ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے، حالانکہ حضرت معاذ سے بہت محبت تھی ہوئی، اور یہ فرمایا افتنت یا معاذ، معاذ تم فتنہ پیدا کرو گے، وہ شمس وضحاہا، یہ چھوٹے بڑا کرو، یہ اسلوب تاکہ لوگوں میں نفرت نہ آئے۔ جیسے ایک آدمی آیا، اس نے زنا کی اجازت مانگی کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، تو زنا تو کسی آسمانی شریعت میں حلال ہوا ہی نہیں ہے، زنا اور شرک، شرک اس کی کوئی اجازت نہیں کسی آسمانی شریعت میں، دین میں، اس طرح اسی لیے، اور وہ اجازت مانگے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ تم زنا کہے خیر اپنی بیوی اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے، کوئی تمہاری بہن کے ساتھ دیکھا رہے نہ یاد ہوگا، ایک اسلوب ہے کہ بھائی ایک یہ چیز کرنے کی نہیں ہے بلکہ بچنے کی ہے، یہ انداز اس طرح کو سمجھایا کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ہمارے کوئی نہیں برداشت کر سکتا، کبھی دوسرے لوگ بھی نہیں برداشت کر سکتے، اس کو اسلوب کہتے ہیں، حسن اسلوب، کہ اپنی چیز کو حسن اسلوب سے پیش کرو تاکہ وہ آئی گئی نہ ہو جائے، یہ تو آئی گئی ہو جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی دعوت میں محاسن تھے، وہ دعوت دیتے تھے بشارتوں کے ساتھ کہ اللہ تم یہ دینے والے ہیں، اللہ تم یہ دینے والے ہیں، کہ تم ایک کلمہ پڑھ لو گے تو کیسا اور کیسا، یہ جو چیزیں ہیں وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گی، ان کی لڑکیاں تمہارا بچھانا بچھائے گی وغیرہ وغیرہ، ایسا ہوگا کہ ہاں یہ اسلوب ہے کہ آپ نے اپنے علم کی لوگوں میں طلب پیدا کرائی، اور اسی کو دعوت کہتے ہیں، جو چیز اتری ہے اللہ کی طرف سے اس کی لوگوں میں طلب پیدا کراؤ، تاکہ بے طلب طلب لے کر کے آئے، جب طلب لے کر آئے گا تو قدر کرے گا اپنی طلب کی چیز ملی ہے اس کو، اور بے طلبی میں کوئی چیز دے دی گئی تو وہ اس کے قدر نہیں کرے گا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے دعوت کا خاص طریقہ نبیوں کا یہ تھا، وہ اپنے اخلاق سے اور اخلاص سے ہمدردی سے اپنی چیز بتاتے تھے، اور پھر یہ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس پر یہ دینے والے مرنے کے بعد، اور زندگی میں یہ دینے والے ہیں، مرنے کے بعد یہ دینے والے ہیں، اس لیے نبیوں پر اللہ نے فضائل کا علم اتارا ہے، وہ فضائل کا علم پہلے اترا ہے، یہ کیوں اترا؟ تاکہ لوگوں کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہو جائے، یہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس سے اللہ کے یہاں مجھے کیا قیمت ملے گی، اس سے کیا بدلہ ملے گا، اصل عمل کی بھی فضائل آئے ہیں، اور عمل کی طرف جتنے راستے واسطے ہوتے ہیں ان کے فضائل بھی آئے ہیں، جیسے مسجد نماز پڑھنے کے فضائل ہیں، تو خالی نماز پڑھنے کے فضائل نہیں ہیں، مسجد بنانے کے فضائل ہیں، مسجد میں جھاڑو دینے کے فضائل ہیں، مسجد میں جھاڑو کر دے گا جب تک میں جاؤں، کہتے ہیں یہ نماز کے لیے جھاڑو دی، مسجد کی طرف چلنا جتنے دور سے آئے اتنی فضیلت سے آتا، صرف جانا اور آنا دونوں لکھا جاتا ہے، انتظار صلاۃ بھی لکھا جاتا ہے، ہاں حالانکہ انتظار تو کرنا ہی پڑتا ہے ہر جگہ، آج لوگ بیٹھو ویٹنگ روم میں ہے نا، ہاں
تو انتظار کرنے میں کچھ ملتا نہیں ہے، یہاں ملتا ہے، یہاں انتظار میں ملے گا، باقی کسی جگہ انتظار میں کچھ نہیں ملتا. آپ کی ضرورت ہے بیٹھو، تمہارا نمبر آگے تو کرنا یہاں ہے. تو اصل عمل پر بھی ہے، اور اصل عمل پر جتنے رسائل وسائل ہیں وہ بھی اس میں بھی اللہ تمہیں دیں گے. خود عمل کرنے پر دیں گے، دوسروں کو سکھاؤ گے اس پر دیں گے. دعوت پر دوسروں کو سکھایا اور دوسروں نے عمل کیا، تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا یہ تمہارے حساب میں ہے. اس کو اللہ الگ دیں گے اور آپ کو الگ دیں گے. ایسے لوگوں میں طلب آئی محنت کے ساتھ. انبیاء کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی دعوت کو ایک تو ترغیب کے علم کے ساتھ چلاتے تھے، اس پر خدائی دیں گے. دوسرا لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ اخلاق کا، احسان کا، ایثار کا. اللہ کی تینوں چیزیں تھی، انصاف بھی تھا، احسان بھی تھا، ایثار بھی تھا. اس سے اخلاق مکمل ہوتے. ایک تو انصاف کا درجہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ تو انصاف ہے. انصاف سے اوپر احسان ہے. تول کے دو جھکتا دو، تول کے دینا تو انصاف ہے، تو واجب ہے، اور جھکتا دینا مستحب ہے، کیونکہ وہ احسان ہے خریدار کے ساتھ. تو انصاف کی تعلیم دی، احسان کی تعلیم دی، ایثار کی تعلیم دی کہ اپنی ضرورت کو نہیں پورا کیا، دوسروں کی ضرورت کو پورا کیا. ہاں یہ اخلاق کا معیار تھا. اس اخلاق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو چلایا اور ہر ایک کو اللہ سے کیا لینا ہے اور اللہ سے کیسے ملے گا. اس کی وجہ سے وہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں میں طلب آ گئی. وہی زمانہ تھا اثر جہالت کا زمانہ، اس میں اپنے کام کیا تو بہت مؤثر ہوا ہے. جو قبول کر لیتا تھا پھر وہ ہٹتا نہیں تھا، بالکل نہیں کہ ہاں یہ. اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ. اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت میں اپنی زندگی کے دن کاٹے ہوں. ہماری زندگی کیسی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی پیش کی، ایمان والی، عمل والی، اخلاق والی، اخلاص والی، ایثار والی. ہاں وہ جاہلیت میں یہ کام تھے، وہ تو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، مسافروں کو لوٹ لیتے تھے. ہاں کسی کو چین نہیں تھا. اس میں اپنی یہ تعلیم اس کی وجہ سے لوگوں میں طلب پیدا ہوئی اور کم سے کم اپنی کمی کا احساس ہوا. بات تو یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ یا اپنی غفلت کی وجہ سے بات قبول نہیں تھی یا اپنی ضد کی وجہ سے بات قبول نہیں تھی. دونوں قسم کی بات سمجھ میں آئی لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے بات قبول نہیں تھی، یا اپنی ضد کی وجہ سے بات نہیں تھی کہ بات تو صحیح ہے لیکن مانے نہیں ہے. جیسے ابو جہل وغیرہ ہے، یہ ضدی. ضدی تو ہمیشہ محروم ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے. ضدی کو کوئی خیر نہیں ملے گی، یہ قسم محروم ہوتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علوم نازل ہوئے آپ نے اس کو اپنے دعوت سے جوڑا کہ بھائی یہ تمہارا حصہ ہے، اس کو لے لو. حج کی فرضیت آئی تو فرمایا لوگوں سے کہ خودو عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، اگلے سال امید نہیں ہے زندگی کی، یہ تمہارا حصہ ہے، اس کو لے لو. تو لوگوں نے بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ حج کیا اور حج کا علم لوگوں کو پہنچ گیا. تو نبیوں کا یہ طریقہ تھا کہ بے غرض ہو کر کے اللہ کے بندوں میں جانا اور ان کے بے عنوانیوں پر صبر کرنا
بات سمجھانے کے وقت میں وہ بے منمانیہ کریں گے. نبیوں کو بار دے دیتے, ان کو ایزائیں دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادوں کے خلاف بھی بات نہ چاہیے, تو وہ اس پر صبر کرتے, متاثر نہیں ہوتے. کیوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں, جب یہ سمجھیں گے تو یہ حرکت نہیں کریں گے. اس لیے وہ اس محنت کو جاری رکھتے, ان کے نہ ماننے سے نا امید نہیں ہوتے کہ اب یہ نہیں مانتے چھوڑو ان کو, اتنا ایسے نہیں, یہ مانیں گے. ان کے لیے تو دین آیا ہے, وہ کیسے نہیں مانیں گے؟ ہاں ہماری محنت میں کمی ہے تو اپنی محنت کو پوری کرتے, یہاں تک کہ پھر وہ مان جاتا, سوائے ضدی لوگوں کے. ابو جہل کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ صحیح انکاری ہے. ہاں ایک دفعہ آپ نے اس کو دعوت دی, اب اس کو گھڑی گھڑی دعوت دیتے جہاں موقع ملتا تھا, ابو الحکم ہماری یہ بات مان دو. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی وہاں تھے, ان سے کہا کہ بات تو ان کی صحیح ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تشریف لے گئی بات کر کے وہ مانے نہیں اٹھنا ہے, آپ آگے نکلے. تو مغیرہ ابن شعبہ سے کہنے لگا کہ بات تو ان کی صحیح ہے, مگر ہم چلنے نہیں دیں گے, چلیں گے بھی نہیں اور چلنے بھی نہیں دیں گے. یہ بھی نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ مجرم لوگ نبیوں سے دشمنی کرتے ہیں, نبیوں کے کام سے دشمنی کرتے ہیں. وہ یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. جن بھی دشمنی کریں گے, انسان کی دشمنی کریں گے. جنتوں نے آپ کی مخالفت کی ہے, آپ کی موافقت بھی کی ہے, جیسے انسانوں نے. اور ایک جانب اللہ ہے کہ جنوں کی دشمنی, انسانوں کی دشمنی یہ ہر جگہ میں رہی نبیوں کے کام کے ساتھ. اسے نبیوں کا کام کرنے والے گھبرانے نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. مجرمین ہر زمانے میں نبی کے کام سے دشمنی کریں گے, کوئی بات نہیں, کرنے دو. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ہدایت دینے والا, مدد کرنے والا میں ہوں. کفا بربک ہادیا ونصیرا, آپ کا پروردگار ہدایت دینے کے لیے کافی ہے, مدد کے لیے یہی دو چیزیں چاہیے, ہدایت اور مدد. تو وہ ہمارے ذمہ ہے, آپ اپنا کام کرو. سمجھ میں آئی دوستوں بات؟ تو یہ دعوت, یہ کام ہے نبی کے طرف, اور اس کا اسلوب یہی ہے کہ یہ بشارتوں کے ساتھ دیا جائے گا, اخلاق کے ساتھ دیا جائے گا, قربانی کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا. پھر من جانب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے. اسے دعاؤں کا اثر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ دیا تھا ایسے چیز کے لیے, اس لیے ذمہ داری دی گئی ہے. جن کے پاس دین ہے وہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہیں, ایک ذمہ داری ہے. اپنے دین پر کیسے رہیں؟ استقامت کے ساتھ رہیں. یہ حکم استقامت کا نبی کے لیے بھی ہوتا ہے اور امت کے لیے بھی ہوتا ہے. ہمارے لیے بھی اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو. ایسا نہیں کہ ہوا نہیں ہوا. استقامت کے ساتھ فاستقم کما امرت ومن تاب معك اي ومن آمن معك. دونوں نبی بھی استقامت کے ساتھ رہیں اور جو نبی پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ. ایک حکم استقامت کا, اللہ نے ہم کو دین دیا ہے, اور دین کی وجہ سے ذمہ داریاں ہیں. اس ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر استقامت کے ساتھ رہیں. استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں حالات آتے ہیں آدمی پر, اچھے حالات بھی آتے ہیں, ناگوار حالات بھی آتے ہیں, تندرستی بھی آتی ہے, بیماری بھی آتی ہے, دوستی دشمنی, ہر قسم کے حالات ہوتے ہیں. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یہ حالات ہیں, رات ہے, دن ہے.
دنیا حالات کا گھر ہے، تو حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک قسم لوگوں کی وہ ہوتی ہے دنیا میں کہ جیسے حال ہوگا ویسا کریں گے. یہ کسی طریقے پر نہیں کہ جیسے حال ہوگا ویسا کریں گے. نماز پڑھنے کا وقت ہوگا، حال ہوگا نماز پڑھنے کے نہیں پڑھیں گے. یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے؟ یہ بات غلط ہے. دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے. اچھے حالات پہ آدمی خوشحال ہو گیا، مالدار ہو گیا، عہدیدار ہو گیا، عزت ہو گئی، تو اب اپنے دین کو بھول جاتا ہے کہ نہیں. خوشحالی میں خوشحالی کا دین، تنگحالی میں تنگحالی کا دین، بیماری میں بیماری کا دین، تندرستی میں تندرستی کا دین، سفر میں سفر کا دین، حضر میں حضر کا دین. یہ دین ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں. بیماری میں بیماری کا دین ہوگا. نہیں کہ جیسے بیماری میں بیماری کا کھانا کھاتے ہیں، پرہیز کا کھانا نہیں کھاتے. یہ ہر قسم کا کھانا کھاتے ہیں بیماری میں. نہیں، بیماری میں بیماری کا کھانا، کیا کوئی کھانا ہے اسی دن میں کھانا. تو بیماری میں بیماری کھانا ہوتا ہے، ایسے بیماری میں بیماری کا دین بھی ہوتا ہے. استقامت کا مطلب یہ کہ اپنی زندگی کو حکم کے تابع کرے، حال کے تابع نہ کرے. جیسا حال ہوگا ویسا کریں گے، یہ نہیں ہے. بلکہ اچھا حال ہے تو شکر کے ساتھ زندگی گزارے، ناگوار حال ہے تو صبر کے ساتھ زندگی گزارے. یہ دو ہی راستے ہیں، صبر شکر مومن کے لیے. اسی کو استقامت کہتے ہیں. دین میں استقامت کام کو ہر حال میں کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. ہم حال کے تابع نہیں ہیں، ہم تو حکم کے تابع ہیں. دنیا میں جتنی تحریکیں ہیں، جتنے دین ہیں، وہ حال کے تابع ہیں. حال ہو تو کریں نہیں تو نہیں کریں، مال ہو تو کریں نہیں تو نہیں کریں. ہم ایسے ہیں کہ ہم حال کے تابع بھی نہیں ہیں، ہم مال کے تابع بھی نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا. کیا اختیار کیا؟ فقر اختیار کیا. یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے اس لیے ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا. ایسا تھا کہ آپ ایک غریب آدمی تھے اس لیے آپ کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا؟ کہ نا، آپ غریب آدمی نہیں تھے. آپ نے فاقہ کو جان بوجھ کر پسند نہیں کیا تھا. فقر یہ عظیمت ہے، یہ عظیمت ہے. ورنہ آپ کے لیے کوئی کمی نہیں تھی. حدیث میں نہیں کہا کہ میں اللہ سے کہوں تو اللہ تعالیٰ یہ پہاڑوں کو سونا بنا دے. کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں ایسا نہیں تھا. تو میں استقامت پر یہ بات کر رہا تھا کہ ایک تو اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے علم پر عمل کیا جائے اور استقامت کے ساتھ عمل کیا جائے. کہ جس کام کو شروع کیا اس کو آخر تک لے جاؤ، چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو. ہاں، عقیدہ یہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ضروری ہے، کہ یہ تو مستحب ہے مگر ہم تو کریں گے. کیونکہ اگر مستحب کو ضروری سمجھ کر کرے تو وہ بولو ہے، وہ منع ہے. حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح فاطمہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ 34 مرتبہ. میں نے جب سے یہ روایت مجھے پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ عمل کبھی فوت ہی نہیں ہوا. استقامت کی مثال کہ حضرت اس کو ضروری سمجھتے تھے، یہ واجبات میں سے ہے. حضرت کو معلوم تھا کہ واجبات میں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے تو ہم کو معلوم ہے. وہ اس کو واجبات میں سے نہیں سمجھتے تھے، استحباب میں سے ہی سمجھتے تھے. یہ پابندی کیوں کی کہ استقامت کا حکم ہے.
مستحب سمجھ کر بھی پابندی ہو سکتی ہے، فرض جان کے بھی پابندی ہو سکتی ہے، واجب سمجھ کر پابندی، حرام سمجھ کر بھی پابندی ہوتی ہے، حرام سے بچیں گے چاہے کچھ ہوتا ہے. یہ حرام سے بچنے کی اس میں بھی استقامت ہے. تو علم کے ساتھ ایک حکم کیا ہے کہ اپنے عمل پر استقامت، تاکہ زندگی عملی بنے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم حل کے تابع نہیں ہیں بلکہ ہم حکم کے تابع ہیں. مولانا محمد یوسف فرماتے تھے کہ ہماری عبادتوں کا جو نظام ہے وہ قمری ہے، شمسی نہیں ہے. یعنی ہم چاند دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، بس چاند ہو گیا روزہ رکھو، چاند ہو گیا حج کرو. چاند کے حساب میں ایام اور موسم بدلتے رہتے ہیں. دوسری تقویموں میں ان کے سردی گرمی کے مہینے مقرر ہیں. یہ مہینے گرمی کے، یہ مہینے سردی کے، اس لیے گرمی کے مہینے میں کام نہیں کریں گے، چھٹی ہو جائیں گی. ہاں زیادہ سردی ہوتی ہے جن ملکوں میں وہ سردی میں کام نہیں کرتے، چھٹی. سردی ہے دماغ کام نہیں کرتا. ہاں آپ یہاں بھی چھٹی ہوتی ہے گرمیوں میں. ہمارے یہاں سردی ہو گرمی ہو وہ جو فرض ہے وہ ہر حال میں ادا کیا جائے گا. نماز گرمی میں پڑھیں گے، سردی پڑھیں گے، روز گرمی میں آوے، روز سردی میں آوے، حج گرمی میں آوے، حج سردی میں آوے. کیوں کہ ہم حال کے تابع نہیں ہیں، ہم حکم کے تابع ہیں. یہ بتایا کہ ہم حکم والے ہیں. ہم نہیں دیکھیں گے کوئی بہت بھی گرمی اور مکہ میں تو بہت گرمی ہوتی ہے تو بھی کو کرتے اس طرح کے نیچے ہے بہت گرمی ہوتی ہے. تو کیا اس کی وجہ سے یہ روزہ رکھنے کے لیے کوئی مشورہ نہیں جائے گا کہ بھائی اتنی گرمی میں روزہ کیسے ہوگا تو حج کیسے ہوگا؟ نہیں، اس گرمی میں روزے بھی رکھیں گے، اس گرمی میں حج بھی کریں گے. کیوں؟ ہم حکم والے ہیں. اس کو استقامت کہتے ہیں. دین میں استقامت اسے دین زندگیوں میں باقی رہتا ہے اور منتقل ہوتا ہے. استقامت میں رہی تو ان کی اپنی زندگیوں میں باقی نہیں رہے گا، تو دوسروں میں کہاں جائے گا. اس لیے میرے دوستوں جو دین کی محنت ہے اس میں یہ دونوں باتیں ہیں کہ دین کی محنت میں لوگوں کو دعوت دو، اللہ کے انعامات بتاؤ، آخرت کے انعامات بتاؤ اور دین نہ ہونے کے نقصانات بتاؤ تاکہ ان میں خوف بھی پیدا ہو اور اللہ کے انعام کا شوق بھی پیدا ہو. آدمی یا خوف کی وجہ سے کرتا ہے یا شوق کی وجہ سے کرتا ہے، یہ دونوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کے بارے میں دونوں باتیں ہیں، ڈرانے والی باتیں بھی آئی ہیں اور بشارت کی باتیں بھی آئی ہیں کہ اس کو سناؤ تاکہ نہ کرنے والا ڈرے اور کرنے میں لگ جائے اور کرنے والا آگے بڑھے کہ مجھ کو اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں. دین کی دعوت کا یہ اسلوب ہے کہ لوگوں میں بشارتیں سناؤ، ان کو درد کی باتیں سناؤ اور ان سے معاملہ اخلاق کا کرو تاکہ وہ تمہاری بات کو لیں اور ان میں طلب آئے. دعوت کی یہی غرض ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرو، پھر وہ آگے بڑھیں گے. جب ان میں طلب پیدا ہو گئی تو وہ آگے بڑھیں گے. وہ طلب اللہ کے وعدوں کے حساب سے، اللہ کے وعیدوں کے حساب سے کرو، دوسری بات کا وعدہ نہ کرو. انصار نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ کی تابع داری کریں گے جب آپ ہجرت کر کے آئیں گے، لیکن ہم کو ملے گا کیا؟ تو کیا جواب دیا؟ کہ مدینہ اسٹیٹ بنے گا اور پھر تمہارے جو عہدے ہوں گے وہاں، کہ نہیں تم کو جنت ملے گی. ایک اٹل چیز، کام کرو تمہیں جنت ملے گی. انہوں نے کہا کہ ہمیں بہو ہے کیونکہ جنت ہمیشہ کے لیے ملے گی، باقی چیزیں تو عارضی ہوتی ہے. ایمان کا ہی مطلب جب ایمان یقین پیدا ہوتا ہے تو دنیا کو عارضی سمجھتا ہے آدمی اور آخرت کو قصبی سمجھتا ہے. ایمان باللہ اس لیے کہ دعوت میں ان چیزوں کو چلاؤ
کہ اصل آخرت کی زندگی ہے. داعی ہمیشہ لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ اسلوب ہے. کیوں دنیا تو آج ہے نہیں ہے, آج ہے کل نہیں. تم کو یہ ملے گا روز نہیں ملا کہ نہیں, آخرت کی طرف متوجہ کریں گے کہ تمہارے عمل پر اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت بناوے گا. یہ اسلوب ہے ہمارا, لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرو, خود آخرت کی طرف متوجہ رہو. اس سے بنے گا کام, استقامت اسی سے ملے گی. آخرت کی طرف جتنا دھیان ہوگا اتنی استقامت ملے گی. آخرت سے غفلت ہوگی پھر تساہل ہو جائے گا, کبھی کیا کبھی نہیں کیا. کیوں کہ آخرت کی طرف سے غفلت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس فضیلتوں کا مذاکرہ بار بار کرو تاکہ یہ اندر بیٹھ جائے. لیکن میں نے یہ نہیں کیا تو میں اسے محروم ہو جاؤں گا اور اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہ طریقہ ہے میرے دوستوں. اس علم میں یہ بات سمجھائیے کہ جو علم ہم کو ملا ہے وہ اللہ کی ایک امانت ہے, اور اس امانت میں سب کا حصہ ہے. ایسی امانت ہے, اس میں سب کا حصہ ہے. جو اپنے حصے کی طلب لے کر کے آئے ان کو تو دینا ضروری ہے. اسے طالب علم کہتے ہیں کہ وہ علم کی طلب لے کر کے آیا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ تو مہمان ہو گیا اسلام کا, وہ اسلام کا مہمان ہے, اس کو دین دینا ضروری ہو گیا. مدینے میں ایسے لوگ آتے تھے دین سیکھنے کے لیے, تو صحابہ ان کو کھلا کر پلا کر دین سکھاتے. حضور سے ہمیں پیش کرتے تھے, جو آئے تھے ہمارے ایک دن رہے, ہمیں ان کو یہ سکھایا. آپ دیکھتے تھے فرماتے تھے ابھی اور ٹھہرا ہو, ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک اور ٹھہرا, پھر لاتے تھے کہ ہاں ابھی ان کے اندر سمجھ آ گئی ہے, ابھی ترقی کریں گے, اور ان کو جانے کی اجازت دیتے کہ تم جاؤ اپنی جگہ کام کرنا. جب دعوت شروع ہوئی تو تعلیم وجود میں آئی, وہ لوگ سیکھنے آنے لگے. تو دعوت مل جاتی ہے تو پھر تعلیم پر بھی زوال آتا ہے. دین کون سیکھے, دین جانتے ہی نہیں, دین کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی, تو کون سیکھے گا. اس لیے میرے بھائیوں, دین کی دعوت جو ہے یہ ایک بنیادی عمل ہے, اور اس کو اس اسلوب سے دینا ہے, اچھے اخلاق سے, اخلاص سے, اچھے اسلوب سے. اس لیے اس کی مشق کی ضرورت ہے. جب اس کی مشق کریں گے عملی تو پھر یہ آسان ہو جائے گا, اور لوگ زندگی سے زندگی سیکھیں گے. جیسے اس دور میں ہوا ایک کام چلا, شروع میں یہ کام اجنبی تھا, غریب. عربی کا غریب الگ ہے, اردو کا غریب الگ. ہاں, اردو کا غریب تو اس کو کہتے ہیں نسبت پیسے تھے, وہ اردو میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی. میت تو اردو کی میت الگ ہے, عربی کی میت الگ ہے. اردو میں میت کس کو کہتے ہیں, لاش کو. عربی میں میت کہ ہر مرنے والا میت ہے. یہ سب بیٹھے یہ سب میت ہے. انک میتم وانہم میتون. یہ جس کو مرنا ہے وہ میت ہے, چاہے وہ نہ مرا بھی تو کیا مرے گا. عربی میں میت ہر مرنے والے کو کہتے ہیں, جو زندہ ہے وہ. اردو میں وہ تو ہے بالفعل جو مرا ہوا ہے. یہ غریب کی بات نہیں کہہ رہا تھا. یہ غریب یتیم غریب ہو جائے گا, یعنی اس کو کوئی نہیں پہچانے گا. اجنبی, اپنی جگہ پر نہیں ہے, اپنے وطن پر نہیں ہے, بے وطن ہے, یہ ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہوں, کہ اس کی طرف سے تعلقات کرنا, تو وہ اپنوں میں اجنبی ہو جائے گا, گھروں میں نہیں, اپنوں میں. اس لیے اس غربت کے زمانے میں جو لوگ کام کر لیں گے ان کو اللہ کی طرف سے بڑی فضیلت دی جائے. تو والے غربا یتیم غریب ہوگا, یعنی اپنوں میں لوگ آج بھی نہیں پہچانتے. ایسے لوگ ملے ہمارے سال لگاتے ہیں ساتھی, تو وہ بات علاقوں کا کہ وہاں کے نوجوان جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے. ہندوستان میں دیکھو محمد رسول اللہ بتاؤ کیوں, کیونکہ گھروں میں بھی دین نہیں ہے,
ان کی مسجدوں میں مسجدیں بھی آباد نہیں ہیں، اور ان کے ماحول تو ہے ہی بگڑا ہوگا 100%. ایسا لوگ ہیں کہ محمد رسول اللہ یہ غریب ہو گیا دین، یعنی اجنبی ہے. بس ایسے زمانے میں کام کرنے والوں کو اللہ بڑے انعامات دیتا اور بڑی مدد ہوتی ہے. بڑی مدد ہوتی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرات ہمارے اہل علم ہے وہ دعوت کے کام کو صرف 6 مہینوں 4 مہینوں سال تک نہ سمجھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہے کیا. غیر اس کو سمجھنے کے تبلیغ ہے، لوگوں نے تبلیغ پر PhD کی. تبلیغ ہے کیا؟ کون اس کے ماں باپ ہیں، کون اس کو سپورٹ دیتا ہے، کون سا طرح سے اس کو چلاتا ہے. کچھ نہیں ملا ان کو کہ ہمارا کوئی طرح سے نہیں ہے، ہمیں کسی حکومت کا سپورٹ نہیں ہے. ہر ایک اپنی جان مال کے ساتھ جاتا ہے، اور پھر جو جاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، اور جن میں جاتے ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں. جن میں جماعت 4 مہینے کام کریں گے وہی لگا بن جائے گا، وہ 4 مہینے لگا وہ بھی بن کے آئیں گے. خدمت کرنے والے، عبادت کرنے والے، دعا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رونے والے، ایسے بن جاتے ہیں لوگ. ہمارے تھے وہ صحیح ہو گئے. یہ چیز لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. ہمارے دلی میں جیل ہے، بہت بڑا تہاڑ جیل، بہت کہتے ہیں ساتھی ہمارے وہاں جاتے ہیں، اور ان جیل میں رہنے والے ان قیدیوں کو سمجھاتے ہیں. وہ خود بھی چاہتے ہیں جیل والے بھی کہ تم آؤ، ان کو ہر مذہب کو اجازت ہے کہ ہر مذہب والے آئیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ پاپ کو چھوڑ دیں اور اچھے بن جائیں. تو دوسرے اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی جاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں نماز آ گئی. رمضان ہے تو وہ روزے رکھتے ہیں، شہری کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. اسپتالوں میں کیونکہ مریض کے ساتھ دوسرے بہت سے خدمت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو مریض کو بھی سمجھانا، ان کو بھی سمجھانا، ان کی خدمت کریں، تو وہ یہاں دین لے کر جاتے ہیں. کیونکہ دعوت ہے پانی کی طرح، جہاں پڑے گی جہاں پانی بڑا آسمان کا وہاں زندگی آئے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری بات کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، بٹھایا نہیں کہ بیٹھو کھاؤ پیو اللہ کرو، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا دیا؟ حرکت دی. جیسے چکی کی حرکت، ایسے اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. چکی میں 2 باتیں ہیں، اوپر حرکت ہے، نیچے ثبات ہے. جیسے کہ استقامت سے بھی رہو، حرکت میں بھی رہو. ضرورت پڑے تو حرکت کریں گے. دنیا کے اس ملک کا تقاضا ہوگا، ہم اپنا دین لے کر وہاں جائیں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے، کسی سے مانگیں گے. اپنے بھائیوں کو سمجھائیں گے، ان کو دیندار بنائیں گے اپنے جان مال سے. اس کا موقع نہیں ہے تو اپنی جگہ اپنے دین پر استقامت سے رہ جائیں گے، سنت شریعت کی پابندی کے ساتھ استقامت. تو استقامت بھی سکھائی ہے اور حرکت بھی دی ہے. یہ چکے کا ایک پارٹ حرکت ہے، ایک پارٹ ساری دیتا ہے، اس کی وجہ سے چاروں طرف آٹا گرتا ہے. ایسے امت میں یہ 2 صفتیں پیدا ہو جائیں کہ اپنے دین کے لیے حرکت کرو اور اپنے دین پر باقی رہو، تو پھر ہر طرف امت کے لیے خیر ہی خیر ہے. وہ پیسوں سے دین نہیں پھیلتا، دین کی محنت سے پھیلتا. جی ہاں، عہدوں سے نہیں پھیلتا. پھر ہم مسلمانوں کو عہدے ملنے تھے وہ چالو کریں کتنا، یہ تو دین کی محنت سے دین پھیلے گا. غریب سے غریب آدمی جب وہ دائی بنتا ہے، رکشہ والا اپنی رکشہ میں بیٹھا، جو پیچھے بیٹھا وہ جج ہے، تو کچھ مانو جج ہے، وہ تو اپنے
چلا رہا ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ بات بھی کر رہا ہے کہ دیکھیے حضرت ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کوئی اور اپنی جان حیران ہے کہ ایک مزدور آدمی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات اتر گئی ہے نا، دعوت کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، تو وہ بولنے کے جز ہے. مسجد آئی تو آپ کو کہتے ہیں میں نماز پڑھوں گا، اور اگر آپ چاہیں تو دوسرا رشتہ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے. ایسے اپنا لوگ دیکھتے ہیں. یہ چیزیں میرے جو بزرگوں ایک محنت سے یہ چیز کر رہا ہوں، اور آسان ہو گیا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو کسی اور ذریعے سے نہیں چلایا، معاشرت کے ذریعے سے چلایا. مولانا علی ندوی نے جو کتاب لکھی ہے دینی دعوت کی، اس کے آخر کہ مولانا نے اس کو معاشرت سے چلایا. معاشرت کا کہ آپ جو ملیں گے بھائی دیکھو میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی نا ہمارے ساتھی بھائی دیکھو آپ بھی مسلمان ہیں، میں نے بھی کرنا پڑا ہے، آپ نے بھی کرنا پڑا ہے، تو یہ معاشرت یعنی ہم بھائی ہیں، تو بھائی بھائی بن کر کے اللہ کی اطاعت کرنی، اس کو معاشرت کہتے ہیں. بھائی بھی بنیں گے، اللہ کی اطاعت بھی کریں گے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس کی وجہ سے معاشرے میں دین آیا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، حرام چھوٹ گیا، فرضوں پر قائم ہو گئے لوگ. بڑی بڑی بات ہے کہ زندگی میں سے حرام نکل جائے اور فرائض قائم ہو جائے، یہ بڑی بات ہے. حدیثوں میں اتق المحارم تکن عابد الناس، تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت ہوگا. خدا کا نفرت نہیں کرتا، لیکن ایک پیسہ حرام کرنا، ایک پیسہ رشوت کرنا، تو یہ بڑا عبادت گزار ہے. لوگ اس کو عبادت گزار اور بزرگ نہیں سمجھیں گے، مگر وہ اللہ کے یہاں بڑا عبادت گزار ہے. ایسے فرائض کا اہتمام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات کی سچائی، یہ سب فرائض میں سے ہے. کہ فرائض کے حیثیت اللہ کے ہاں ایسے ہے کہ کوئی بندہ خدا کا مقرب بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ فرائض کو ادا نہ کرے. تو فرائض کی ادائیگی ہو رہی ہے، حرام سے لوگ بچ رہے ہیں، حرام میں سے نکل رہے ہیں. کیوں؟ ایک محنت ہوئی ہے، اس کے اثرات. پھر جو جتنی جاہلیت میں ہوتا ہے اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے. اب تک ہم نے سنی نہیں یہ بات، آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. تو پھر کبھی تو وہ روتا ہے، محبت کرتا ہے، جی ہاں، اور ساتھ دیتا ہے. یہ تو آج اللہ تعالیٰ نے اس طرح معاشرت کے راستے سے اس کام کو چاہا ہے. کوئی دوسری طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ماحول میں یہ اثرات ہوتے ہیں کہ لوگوں میں شرط نہیں ہے، چوری کرنے والوں نے چوری چھوڑ دی، دگا کرنے والوں نے دگا چھوڑ دی، اگر وہ جیلوں میں گئے وہ چور نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ ڈالے ہوئے چھوڑ. تو دیکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ضد کی وجہ سے اس بات کو چلنے نہ دے، ایسے مخالفت ہو تو وہ تو نامراد بنیں گے، ان سے گھبرانا نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے. تو ہمیں ایک نئی طریقہ اقرار کیا ہے دعوت دینے کا کہ بھی طلبوں میں طلب پیدا ہو جائے، وہ آخرت کی فکر میں لگ جائے اور اپنی دنیا کو سنوارے، معصیت سے بچائیں. سنورنے کا مطلب اپنی دنیا سنوارے یعنی دنیا ان کی معصیت سے بچ جائے، اور آخرت کہ آخرت ان کو کامیابی کے ساتھ ملے. یہ ہمارا موضوع ہے، کسی سکوت لینا دینا نہیں. اس کے لیے کہتے ہیں کہ زندگی کے ترتیب میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت بھی دی ہے، ثبات کرنے بھی دی ہے، دونوں کی چکی کی طرح سے. وہ ہر شعبے میں کام کرنے والوں سے یہ تقاضا ہے کہ وہ جس طرح اپنے شعبے کو وقت دیتے ہیں اس کام کو وقت دے. تاجر تجارت کو وقت دیتا ہے، دے ضرور دے، یہ اس کا معاش ہے. اس طرح اپنے دین کو بھی دے تاکہ اس کی تجارت میں دین آئے، اس کی زندگی میں دین آئے، اس کے اولاد میں دین آئے اور دنیا میں دین آئے. یہ امت تو ہے اس لیے کہ اپنے ذات سے دیندار بن کر دوسروں میں دینداری آنی ہے. اس امت کا مزدور تو مزدوری بھی کرے، کیونکہ مزدوری کے فضائل ہیں، تجارت کے فضائل ہیں، زراعت کے فضائل ہیں، عبادت کے فضائل ہیں، وہ بھی کریں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں میں بھی یہ چیز آئے. جب وہ پر تاجر تھے تو انہوں نے کتنے تاجروں کو کام میں لگا دیا. ہاں وہ کوئی تاجر تھے، ان سے تاجروں سے رابطہ ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شعبے بات آپ اپنے پاس سیکھ لے گا تو وہ اپنے شعبے کے لوگوں کو مدد سے دے گا.
کیونکہ امت یہ دعوت والی امت ہے، اخلاق والی امت ہے، قربانی والی امت ہے. یہ چیزیں اپنے دلانی ہیں. ہمارے چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ حیثیت غریب جیسی ہو گئی. اب دین غریب ہو گیا، اجنبی ہو گیا. یہ الحمدللہ اس کام کے ذریعے سے اس کے اثرات ہو رہے ہیں دنیا کے ملکوں میں، ہر جگہ میں. لوگوں نے اس کو قبول کیا اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ اس کے مخالف وہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. اب وہ اپنی کسی بصیرت کی وجہ سے اس میں رکاوٹ ڈالیں وہ الگ بات ہے، ورنہ جانتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے، اس کا کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے، یہ کچھ چاہتے نہیں ہیں. یہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک وقت میں یہ کام کرو، ایک وقت میں یہ کام کرو. کوئی تضاد یا تعارض نہیں ہے دین کے کاموں میں. ہر کام اپنی جگہ صحیح ہے، وہ ضروری ہے. اس میں تعارض نہیں پیدا کیا جائے گا کہ بھائی ہم تو مدرسے پڑھاتے ہیں، ضرور پڑھاؤ، علم تو اصل ہے، لیکن اس علم کا کیا تقاضا ہے یہ بھی سوچو. تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کی ترتیب بنانی ہے. ایک وقت میں اس کو کریں گے، دوسرے وقت میں اس کو کریں گے. جتنے امور حق ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، بلکہ ان میں ترتیب ہوتی ہے. یہ سمجھنے کی بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے امور حق ہیں، مثلا کہ مدرسہ پڑھانا، تصنیف، تعلیم، یہ سب حق ہیں، ان میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا کہ ترتیب ہوگی. جیسے نماز کے ارکان ہے تو نماز کے 4 ارکان فرض ہے: قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ. یہ 4 فرض ہے. یہ 4 نماز میں فرض ہے. قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ اور قاعدہ یہ بھی فرض ہے. لیکن ان کی حیت ایک دوسرے سے معارض ہے. یعنی قیام میں ہوگا تو رکوع نہیں کر سکے گا، اور رکوع بھی فرض ہے. پھر رکوع میں ہوگا تو سجدہ نہیں کر سکے گا، اور سجدہ بھی فرض ہے. اور سجدے میں ہوگا تو قاعدہ نہیں کر سکے گا، اور قاعدہ بھی فرض ہے. تو شارع علیہ السلام نے اس کی ترتیب بنائی کہ پہلے کیا کرو، پہلے قیام کرو. جب قیام پورا ہو جائے تو پھر رکوع کرو. رکوع پورا ہو جائے تو سجدے میں جاؤ. سجدے پورے ہو جائے تو قاعدے میں. اس کو ترتیب کہتے ہیں. مولانا محمد یوسف صاحب یہ سمجھاتے تھے کہ نبی کے ذمہ ہے کہ عمل بھی بتاوے، نیت بھی بتاوے، ترتیب بھی بتاوے، تاکہ دین مکمل لوگوں کے سامنے آ جائے. نہیں تو لوگ الجھ جائیں گے کہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ کیسے کریں، رکوع کرتے ہیں سجدہ کیسے کریں. یہ نہیں، ترتیب بنا بنا کر کرو. دینی امور میں ترتیب تعارض نہیں ہے. اگر ترتیب کریں گے تو دین کے سارے امور زندہ ہو جائیں گے. جیسے رکوع بھی ہوا، سجدہ بھی ہوا، قاعدہ بھی ہوا. اور یہ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اپنی نماز تو ایسی ہوئی ہے، قیام بھی ہوا، رکوع بھی ہوا، سجدہ بھی ہوا، قاعدہ بھی ہوا. جی ہاں، یہی بات ہے. آج بھی یہی بات ہے کہ تمام کام کرنے ہیں، عبادت کے، خدمت کے، دعوت کے، تعلیم کے، سب کام کرنے جو سب حق ہے. یہ تو چھوڑو گے تو پھر کیا کرنا پڑے گا کہ اس کی ترتیب بناؤ. ایک وقت میں اس کو کریں گے، ایک وقت میں اس کو. اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. چھوڑنا بھی نہیں ہے، توڑنا بھی نہیں ہے. بس اب ختم کرو، اس لیے کرنا ہے. ایسا نہیں، تعمیر کرنی ہے مذہب کی. مذہب کی تعمیر اسی طرح ہوگی، عمل کی ترتیب اسی طرح ہوگی. اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایک وقت میں اگر درس و تدریس ہے تو اپنے درس و تدریس میں سے ایک وقت فارغ کرو ترتیب کے ساتھ، اور اس میں وقت لگاؤ. تو پھر یہ کام سمجھ میں بھی آئے گا اور سمجھا بھی لیں گے، اور تدریس میں ترقی ہوگی، نقصان نہیں ہوگا. کی بات ہے. اس دعوت کے ساتھ علم میں ترقی ہوتی ہے، علم کی سمجھ بھی بڑھ جاتی ہے.
مولانا انڈیا صاحب طلبا سے فرماتے تھے کہ ہماری محنت کے ساتھ پڑھو گے کتابیں تو کتابیں 10 گنا زیادہ سمجھ میں آئے گی. طلبا سے فرماتے تھے دیوبند سے ہماری محنت کے ساتھ ساتھ اس کام پڑھو گے تو کتابیں 10 گنا زیادہ سمجھ میں آئے گی. علم پر زبان آنے والی یہ کام نہیں ہے بلکہ علم میں ترقی دینے والا کام. اور یہی بات ہے طلب پیدا ہوتی ہے. پھر طلب سے بہت سے لڑکے ایسے ہوتے انگریزی اسکول میں ابو زمانے کے لیے چارنے لگے, ہم ان کو پانی بننے کا شوق ہوا. ہاں ہمیں عالم ہونا ہے, اللہ کے دین جاننا ہے. وہ اس علم میں ترقی کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیوں؟ ان کو سمجھ نہیں آئی بات. پڑھنا پڑھنے کے لیے نہیں, پڑھنا تو دین کے لیے. ہاں تو ان کی علمی قابلیت بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ پانی ایک طرح سے غذا دینے والا یا پانی پہنچانے والا عمل ہے. زندگی کے شعبوں کو ہر شعبے میں دینا رہے گا, تجارت میں, زراعت میں, ہر چیز میں لوگوں میں صلاحیت آ گئی تو وہ چھوٹا ہوا دین زندگی میں ہوگا. اب میراث کے مسائل تو اب لوگوں میں جب دینداری آئی تو وہ اپنے بہنوں کا ان کا میراث کا حصہ نکال دیں, شریعت کے مطابق جائیداد تقسیم کریں. اس سے کیسے شروع ہو گئے؟ ہمارے اتنے بھائی ہیں, ہمارے اتنے بہنیں اتنے ہیں, اب وہ ان کے کیا کیا حصہ ہے یہ مفتی صاحب سے پوچھو تو اس میں آپ لوگ تقسیم کریں. کیوں کہ ہمارا امانت ہے, ہمارا تو ہے نہیں, سب کا ہے. تو امانت داری, دینداری یہ اصلی چیز ہے ہمارے اندر. جب ایمان تیار ہوگا تو یہ صفتیں پیدا ہوگی کہ حقدار کو حق دینا ہے, حق پر رہنا ہے, حق پر رہنا ہے. یہ غائب ایک عمومی محنت ہے اور سادہ محنت ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے. پیسے والا نہیں, بے پیسے والا نہیں کرے گا, تو محنت ہے. لیکن اثرات اس کے یہ ظاہر ہو. اس لیے یہ درخواست ہے کہ آپ ذرا ترتیب بنا کر کے اس میں چلیں, اندرون میں بھی چلیں تاکہ کام کرنا آ جاوے, پھر بیرون میں چلیں تاکہ کام پھیلانا آ جاوے. کیوں کہ ہم تو نبی کے امت میں ہیں, ہمارے نبی سارے عالم کے نبی ہیں, قیامت تک کے نبی ہیں, تو وہ ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم اپنی چیز کو نبی کے نہج پر اس طرح پیش کریں. اس لیے ہمارے بڑوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو حضرات دینے والے ہیں وہ 1 سال لگاؤ اور اچھی طرح سمجھ لیں, ساری موسموں میں سے گزر جائے, سردی, گرمی, بارش, اور یہ علاقہ ادھر, وہ علاقہ ادھر, سب سے گزر جائے, اور ہر علاقے میں ہر موسم میں کام کرنے والے بنے. جسے 1 سال کا مطالبہ. الحمدللہ بہت سے ساتھیوں نے سال لگائے, دنیا میں جا کے کام کیے. کام کے اثرات ہیں ابھی تک اور بڑھ رہے ہیں. وہ تو خیر سارا لوگ کارگزاریوں سے ہے. مجھے تو آپ کو یہ دعوت دینی ہے کہ آپ حضرات اس کام کو اپنے علم کی روشنی میں سمجھیں, کیونکہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے. غیر عالم تو بیچارہ تقلید کرے گا, بات مانے گا, اس کے پاس دلائل نہیں ہے, وجوہات نہیں ہیں. آپ کے پاس دلائل بھی ہیں, وجوہات بھی ہیں. ان وجوہات اور دلائل کی روشنی میں ان کو سمجھیں, پھر سمجھاویں امت کو. یہ کام آپ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ درخواست ہے کہ جن کے سال نہیں لگے ہیں وہ سال کے بعد کریں. اور ایک بات اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ آج کے آج جانا ہے. یہ کوئی نکاح کا ایجاب قبول نہیں ہے کہ ابھی ایجاب ابھی قبول. اسی مجلس میں ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ سال لگائیں گے اور ترتیب آپ خود قائم کریں گے تاکہ آپ اس کو پورا کر سکیں. اس لیے وہ آپ کی ترتیب سے ہوگا. مہینہ ہو جائے, 2 مہینے ہو جائے, 3 مہینے ہو جائے, ترتیب مکمل ہو جائے, پورے اطمینان کے ساتھ نکل کر مشورے سے چلیں اور سال لگائیں اور سیکھیں اپنی استعداد کے مطابق. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ بتاؤ.
हाँ भाई, जिनका साल नहीं लगा है तो वो तो नियत करें आज की मजलिस में कि इंशाल्लाह हम सब साल लगाएंगे। भाई लगाओगे इंशाल्लाह? तो कौन कौन नियत करते जरा खड़े हो जाए। આવી સબ્જેક્ટ તમે જતા રહો પેલી બાજુ જે ઊભા થાય ને એ બધા અલગ બિહાડી પછી બધાના નામ લખજો, સાલનો કયા મહિનામાં જશે એ લખજો, બરાબર? जिनका साथ नहीं लगा, हम बुजुर्गों की ये दरख्वास्त